بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور ناظرین، آج منگل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں سمدہ ہیلنگ سسٹم کے بانی پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم بہت شکریہ، خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب نے اپنی زندگی میں بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اور آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ تو شاید آپ کو پتہ ہے، اگر آپ اس سے قبل بھی میں اس حوالے سے بات کر چکا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب 10 یا اس سے زائد کتب کے مصنف بھی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب کی جو لیٹسٹ جو کتاب ابھی مارکیٹ کے اندر ہے اس حوالے سے، جس کا نام ہے ریل سائنسز۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ ریل سائنسز جی جو آپ کی آخری کتاب ہے، اس سے قبل تو بے شمار آپ نے مختلف موضوعات پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں، جی اور جو بہت مقبول ہوئیں، جی بہت پاپولر ہوئیں، ایک سے زائد بار ان کو ان کے ایڈیشنس مارکیٹ کے اندر آئے۔ جی ریل سائنسز جی میں کیا آپ نے ان تمام جو ٹاپکس مختلف الگ الگ کتابوں میں آپ نے ڈسکس کیے ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے، یا اس میں کوئی نئی چیز ہے؟ جی، یہ جو میرے جو کچھ ایسے نوٹس ہیں جو صرف میں کلاس کے دوران بتاتا ہوں لوگوں کو، صحیح، تو وہ نوٹ کیا گیا ہے۔ پھر اس کو نوٹ کرنے کے بعد کچھ اسٹوڈنٹ نے اس کو نوٹ کیے، کچھ میں نے خود نوٹ کیے۔ اچھا، تو پھر اس کو لا کے ہم نے اپنے اس تمام لیکچرز کو اکٹھا کر کے جو پریکٹیکلی عملی طور پہ جو میں کچھ کراتا ہوں الٹرنیٹیو میڈیسن پہ۔ ایک تو سمدھا ہیلنگ انرجی، وہ تو ایک الگ سا دنیا ہے، وہ تو استاد کے بغیر نہیں سیکھ سکتے جب تک اٹیونمنٹ نہ دیا جائے۔ اور ایچ ایم ایف پہ ایسا ہی ہے، لیکن جو باقی الٹرنیٹیو میڈیسن میں جو بے سبجیکٹس ہیں، جس طرح کے مثلا ہربلزم ہے، اور اس میں ایسٹرالوجی ہے، اس طرح کے مثال کے طور پہ ہونا تھراپی ہے، کلر تھراپی ہے، اس میں ہومیوپیتھک وغیرہ کے حوالے سے ہومیوپیتھک ہے، بالکل، ہائیڈرو تھراپی ہے۔ اس طرح جو سبجیکٹس ہیں ہم اس میں بتاتے ہیں، اس میں پریکٹیکلی ایک بہت ہی عملی طور پہ ایک اچھی کتاب ہے جو کہ لوگ گھر بیٹھ کے وہ اپنے جو بھی ایسٹرالوجی کے حوالے سے مثلا کوئی چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ آج کل سب سے زیادہ میں نے دیکھا ایک چینل پہ میں بھی تھا، ایک اور ایسٹرالوجر بھی تھا، اس ایسٹرالوجر کو لوگ اتنا زیادہ وہ ترجیح دے رہے تھے کہ جو میں حیران ہو گیا تھا کہ جو بڑی بڑی سٹارز، جو بڑی بڑی جو دنیا میں مشہور سٹارز ہیں، وہ ان کو اتنے ترجیح دے رہے تھے۔ جی ہاں، لوگ اصل میں اپنے متعلق جاننا چاہتے ہیں نا، ہاں، آنے والے وقت کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، اپنا فیوچر جاننا چاہتے ہیں۔ نہیں، جاننا نہیں، وہ تو نگینہ وغیرہ جو آپ دے دیں گے مثلا پتھر پہ، آپ کو بلیو زیادہ، یعنی سب سے زیادہ لوگوں کو اس پہ بلیو ہے کہ وہ ایکسٹرنل چیزوں پہ نا سب سے زیادہ بلیو ہے انسان کو کہ ایکسٹرنل جو چیزیں ہیں، جو مثلا وہ چیزیں ہمیں کچھ دے سکتے ہیں۔ صحیح، مثال کے طور پہ ہمیں نگینہ کوئی پتھر کوئی چیز دے سکتے ہیں، یہ ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں، یا ہمیں کوئی شخص کوئی چیز دے سکتا ہے، یہ ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ یا انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں مثلا مثال کے طور پہ کچھ چالاکی کروں، کچھ تیزی کروں، جو ایکسٹرنل جو لوگ ہیں میرے سے متاثر ہوں گے، وہ ان سے میں کسی طریقے سے کوئی چیز چھین سکتا ہوں۔ یعنی ایکسٹرنل چیزوں پہ ہمارے زیادہ تر بلیو بہت
8% ہم بلیو اس پہ رکھتے ہیں، 2% ہم اپنے بھی بلیو رکھتے ہیں کہ ہم کچھ کرنے کے قابل ہیں. تو ہونا یہ چاہیے اصل میں یہ سب کچھ 98% اپنے اوپر بلیف ہونا چاہیے. 98% اپنے بھی بلیو ہونا چاہیے. 2% ادر چیزیں ٹھیک ہے، دوسری چیزوں میں کوئی اثر ہوگی، ضرور ہوگی، وہ زندگی میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، سپورٹیو چیزیں ہے وہ. لیکن اپنے سے اتنا بھی خالی مت رکھو کہ تم کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ آپ اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی طاقت ہے. اسی میں آتے ہیں مثال کے طور پہ واٹر تھراپی ہے، اس میں ہائیڈرو تھراپی ہے، اس جلد سائنسز میں کہ اس کو کیسے ہائیڈرو تھراپی پانی سے علاج کیسے کرے. کسی کو کہیں گے کہ پانی سے کیسے علاج ہوتے ہیں، حیران رہیں گے لوگ. میں نے دیکھا رشیا میں ایک آدمی تھا اور وہاں پر اتنے لوگ دن میں اتنے لوگ قطار میں بیٹھے ہوتے تھے، وہ صرف پانی سے علاج کرتا تھا. اچھا. اور واقعی لوگوں کو اثر ہوتا، کیونکہ پانی کو بھی اگر اندازے سے کس طرح کیسے پیا جائے اپنے فزکس کے مطابق تو وہ کام کرتے ہیں واقعی. اچھا. اور پانی ویسے صاف شفاف چیز ہے، بہت پانی سے کیا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ایک تو میں آپ کو یہ ٹیکنیک بتاتا ہوں کہ ابھی جو مثلا اس میں ہم نے یہ بتائے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ اگر پانی پیتے ہیں تو پانی ایک جسے آبی حیات کہتے ہیں، آبی حیات. پانی سے بہت سے کچھ انسان کو، بہت سے لوگ ہیں جو پانی نہیں پیتے، صرف جوسز وغیرہ پیتے ہیں. تو پانی جو پینے والے لوگ ہیں وہ کم بیمار ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ تجربہ کیے ہیں. جو زیادہ جو جوسز وغیرہ جو پینے والے ہیں وہ لوگ زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں بجائے اس کے، کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو، آپ کے برین کو تازہ رکھتے ہیں، آپ کے دماغ کو تازہ رکھتا ہے، آپ کے اعصاب کو تازہ رکھتے ہیں، طاقتور رکھتے ہیں. کبھی کبھی اگر ہم پانی پی جاتے ہیں، پانی کے بعد ہمیں پسینہ آ جاتے ہیں، اگر آپ نے آزمایا ہوگا. ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی نا، پانی پینے کے بعد جب زیادہ پیاس لگی ہوتے ہے بہت گرمی میں، کبھی جب ہم نے پانی پی لیے اور پسینہ. پانی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے مسام کو کھول لیتے ہیں، آپ کی جلد کے مسام کو کھول لیتے ہیں. آپ کے یعنی جلد کے لیے اتنے مفید ہوتے ہیں، اتنے اچھے ہوتے ہیں جلد کے لیے. پھر آپ کے لنگز کے لیے بڑی ضرورت ہے اس کی کہ لنگز تر رہے، تر و تازہ رہیں. آپ کے معدے کے لیے بڑی اہم ہوتے ہیں، آپ کے انتڑیوں کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے اس کو تازہ رکھنے کے لیے. آئس کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں. اور یہ جو سرکلز آتے ہیں ہلکے جو لوگوں کو ہوتے ہیں، ڈارک سرکلز جو ہوتے ہیں، پانی صاف کر دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پانی جو ہے آپ کے سیلز کو مینٹین رکھتے ہیں، ان کو تازگی دیتے ہیں. وہ ایک میڈیکل ایک اس کے اندر ایک فلسفہ ہے کہ کیسے ہوتا ہے. بہرحال پانی جو ہے اگر روزانہ گرمیوں میں روزانہ منیمم انسان کو 8 9 12 گلاس تو پینی چاہیے، کم سے کم 8 سے 12 گلاس پینی چاہیے، کیونکہ پانی آپ کو بہت سارا کچھ دے سکتا ہے. اور ایک میں آپ کو یہ بات کہوں کہ جو لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں وہ اگر بہت ٹھنڈی پانی نہ ہو، نارمل پانی ہو، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا 20 منٹ پہلے اگر وہ 1 گلاس پانی پئیں، زیادہ نہ 1 گلاس پانی پئیں، تو وہ کھانا کم کھائیں گے. کھانے کے آزمے میں باقی چیزوں میں ایک لحاظ سے نہیں پینی چاہیے نا کھانے سے پہلے. کھانے کے دوران اگر کوئی پانی پیتے ہیں کھانے کے دوران تو ہمارے معدے میں کچھ اس کی کارکردگی میں کچھ جگہوں پہ رکاوٹ لے آتے ہیں جو ہمارے وجود کو ضرورت نہیں بھی ہوتے ہیں. کبھی کبھی اس میٹیریل کو، وہ چیزوں کو بھی جذب ہو جاتے ہیں اور وہ موٹاپے کی صورت میں آ جاتے ہیں، پیٹ بڑھ جاتے ہیں، کچھ اس طرح کے ہو جاتا ہے. اس لیے پانی جو ہے کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد پینی چاہیے. کیونکہ اگر اس دوران آپ کو خدا نہ کرو کوئی نوالا کوئی چیز اگر ہو تو آپ پی لے، کوئی مسئلہ نہیں.
وہ الگ بات ہے وہ تو. لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کو آدھا گھنٹہ بعد جب آپ تو آپ کی پیٹ نہیں بڑھتے ہیں, وزن زیادہ نہیں بڑھتے ہیں, اور آدھا گھنٹہ پہلے اگر آپ 1 گلاس پانی پئیں تو بہت ہے. اور صبح اٹھتے ہوئے 1 گلاس نہار منہ یا 2 گلاس پانی پی لے, اور پھر نہائیں, پھر ناشتہ کریں, بہت اچھا تر و تازہ رہتا ہے انسان, برین کو اچھی آکسیجن و زبردست سے ایک انرجی طاقت ملتے ہیں. اور بالخصوص ایسے لوگ جو دھویں سے ان کے سروکار ہیں, چاہے کارخانوں میں لوگ کام کرتے ہیں, دھواں ہیں جہاں پر بہت زیادہ, یا سگریٹ نوشی, تمباکو نوشی جو لوگ کرتے ہیں, تمباکو نوشی عام سے جتنے بھی اگر لوگ کرتے ہیں تو ان کے لیے پانی کا اتنی ضرورت ہوتے ہیں, کیونکہ جب کاربن ڈائی آکسائڈ آپ کے پھیپھڑوں میں, آپ کے وجود میں, آپ کے سیلز میں جاتے ہیں, تو جب پانی ہوتے ہے اس کو جلدی اخراج کر جلدی نکال دیتے ہیں. اس وجہ سے آپ کو زیادہ وہ برے اثرات اس کے اتنے تھوڑا سا کم ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے پانی پینا, پانی ایک اپنا ایک دنیا ہے. پانی ایک, چائنا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ گرم پانی پیتے ہیں. میرے چائنیز دوست تھے, وہ صبح چائے, ہم چائے پیتے تھے اور وہ گرم پانی گرم کر کے, چائے نہیں پیتے, صرف پانی گرم کر کے تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جاتے وہ پی لیتے, ہمارے ساتھ پیتے ہیں صرف پانی. اور ان کی صحت اتنے اچھے, جلد جو ہے نا سکن اتنی زبردست تر و تازہ ان کے اتنے اچھے ہوتے. تو بعد میں نے بھی چائے چھوڑ دیا, کیونکہ چائے کے پھر میں نے مضر اثرات پڑھ لیے کہ چائے کے بڑے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں. جہاں پر اس کی اچھائیاں خوبیاں بھی ہیں وہاں پر اس کے مضر اثرات بھی ہیں. چائے کے خوبیاں بھی ہیں اور اس کے مضر اثرات بھی ہیں. چائے آپ دیکھیں, چائے میں بھی تو پانی شامل ہے, لیکن وہ پانی اور صاف پانی کے بہت فرق ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتا ہے چلو پانی میں کسی اور چیز میں ڈال لیتا ہوں, کلر میں تو پی لوں گے تو, لیکن وہ اثر نہیں رہتے ہیں, کیونکہ پانی خالص پانی آپ کو پینا ہوگا. اس کا زیادہ اثرات ہوتے ہیں, اس کے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا, میں ایک بات آپ کی ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پینا چاہیے, خواہ وہ دوپہر کا کھانا ہو یا وہ رات کا کھانا ہو. کھانے کے درمیان جو ہے پانی نہیں پینا چاہیے. اور اگر ایمرجنسیز میں کوئی پھندا لگ جاتا ہے, کوئی والا پھنستا ہے, وہ تو لازمی ہے. اچھا, لیکن اور اس کے بعد پھر 1 گھنٹے کے بعد یا آدھا گھنٹہ بعد پانی پیئیں. آدھا گھنٹہ بعد پی سکتے ہیں اگر ضرورت ہے, لازمی پئیں کیونکہ پانی اچھا ہے. ہاں, لیکن تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے پیٹ وغیرہ نہیں بڑھے گا, چربی نہیں بن پائے گی جو پیٹ کو بڑھائے مقصد پیٹ کو. اچھا, کیونکہ اگر آپ پہلے جب پانی پی لیتے ہیں کھانے سے تو پھر وہ بھوک میں بھی کمی آ جاتی ہے. اگر آپ 2 روٹی کھا رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ آپ 1.5 ہی روٹی کھائیں, تو اس سے آپ کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا, بلکہ اس صحت پر خوشگوار اثر پڑے گا اثرات پانی کی اس انداز سے استعمال کرنے میں. بالکل صحیح. اچھا, اور میں آپ کو ایک اور بات کہوں, اگر پیٹ نہ بڑھتے ہیں, کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پیٹ نہ بڑھیں, تو وہ کھانے سے پہلے 1 سیب لے. اچھا, کھانے سے چند منٹ, 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے 1 سیب لیں. ایک اچھے خاصے سیب, 1 بھی لے سکتا ہے, 2 بھی لے سکتا ہے, 3 بھی لے سکتا ہے. سیب کے کوئی نقصان نہیں ہے بغیر فائدے کے, کیونکہ اس میں بہت سی خوبیاں ہیں, آئرن بھی ہے زیادہ ان کو ملتے ہیں. جب وہ لیں گے تو وہ کھانا کم کھائیں گے, اور کھانا جب کھائیں گے تو بہت تیزی سے نہیں کھائیں گے, کیونکہ جب کھانا ہم بہت تیزی سے کھاتے ہیں اس وجہ سے ہمارے پیٹ بڑھ جاتا ہے, وزن بڑھ جاتے ہیں. یہ بڑا اچھا ہے. اچھا, سیب بھی لے سکتے ہیں, اور یا پھر کچا سیلڈ, اس میں اس طرح کا نہیں کہ جس میں میونیز وغیرہ ہو, بلکہ آپ جیسے آج کل سیزن ہے تو گاجر ہے, کھیرا ہے, اس طرح کے سیلڈ پھر بھی اتنا زیادہ ہماری بھوک پہ اتنا زیادہ ہیوی نہیں ہوتے ہیں. اچھا, آئرن ایک ایسی چیز ہے جو زیادہ مقدار آئرن آپ لیں گے, اور جو مقصد آپ کو جس طرح کے سیب ہے, سیب میں بہت ساری صرف آئرن کے علاوہ بہت سی چیزیں اس میں موجود ہے.
اس میں فائبر بھی ہے، بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہے کہ اگر سیب ہم لیتے ہیں تو وہ ہماری بھوک کو کم کر دیتے ہیں، اور ختم نہیں کرتا ہے، دیگر چیزوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا بالکل بھوک کو ختم کر دیتے ہیں، اچھا، تو وہ اس کا اور فائدہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یعنی ایسے لوگ جو بہت زیادہ وزن جن کے خدا نہ کردہ جن کو بہت خطرات جس سے میرا بھی وزن زیادہ ہے جی بالکل اس طرح کی، یعنی ہو سکتا ہے خدا نہ کردہ کوئی بہت سی پرابلمز ہوتے ہیں، ہارٹ کی پرابلمز ہو جاتے ہیں، موٹاپے کی وجہ سے کچھ اور چیزیں پرابلمز بہت سے آتے ہیں، تو یہ ہونی چاہیے، کرنی چاہیے انسان۔ وزن زیادہ ہونے کے تو ڈاکٹر صاحب ڈیفینیٹلی نقصانات بہت سے نقصانات ہیں، اور بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وزن کم کریں، لیکن ان کو ترس نہیں آتے کہ وہ کیسے کم کیا جائے۔ تھوڑی سی احتیاط کی بات ہوتی ہے، بس وزن نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل اب میں زیادہ ایکسرسائز کرتا ہوں، میرا وزن اگر میں چھوڑوں تو یہ میں سمجھتا ہوں 6 مہینے کے اندر یہاں پر ایک شخص یوں بیٹھا ہوگا اور پیٹ ایسے ہی نظر آتا ہوگا، ادھر سے دیکھتا ہوگا، کیمرہ نظر ہی نہیں آتا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ میں احتیاط بھی اتنا نہیں کرتا ہوں، آپ نے دیکھا میں مٹھائی کھاتا ہوں، میں سارے کچھ لیتا ہوں، لیکن کیا ہے کہ میں ایسی چیزیں جس میں فائبر ہے جو میرے میٹابولزم کو انہانس کرے، تھائریکسنس کو، میرے جو تھائرائڈ گلینڈ ہے اس کو مینٹین رکھیں، باہر رکھیں، صحیح رکھیں، تو اس صورت میں ایسا ہی کچھ زندگی کے سٹائل کو چینج کر دیتا ہوں۔ کچھ بہت سی چیزیں مجھے پسند ہوتا ہے لیکن میں نہیں کھاتا ہوں، بہت سی چیزیں پسند ہے جو میں نہیں لیتا ہوں۔ میں یہ دیکھتا ہوں اس میں کہ دیکھے اگر اس میں میں یہ دیکھوں گا کہ مثال کے طور پہ اس میں مجھے اپنا تصور کروں گا اپنا موٹاپا نظر آ رہا ہے تو میں اس چیز سے اوائڈ کرتا ہوں۔ اب جیسے 1.5-2 مہینے کے بعد مارکیٹ میں آم کا سیزن شروع ہو جائے گا۔ ہو آم کا سیزن، آم بہت وزن بڑھاتے ہیں کیونکہ پھل عام طور پہ وزن اتنا نہیں بڑھاتے ہیں۔ آم کے متعلق تو سنا ہے کہ لیکن آم بلڈ بھی بڑھاتا ہے، چونکہ اس میں شوگر زیادہ ہے نا، شوگر زیادہ ہے۔ اچھا، آم ہے، چیکو ہے، جی شوگر زیادہ ہے۔ دیکھیں آڑو بہترین چیز ہے، سیب اچھی چیز ہے، اگر انسان لے تو اس میں آڑو میں بھی ہے شوگر ہے، لیکن کم ہے لیکن وہ آپ کے باڈی کے جو ضرورت ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے اس میں۔ تو آڑو بہت بہترین چیز ہے، سیب اچھی چیز ہے، اس کھیرا، ٹماٹر، کھیرا تو بہت اچھا ہے، اگر گاجر ڈیلی کھایا جائے تو کھیرے کے لیے تو کہا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کولیسٹرول کو بھی وہ بہت کنٹرول کرتا ہے، اگر آپ ایک کھیرا ڈیلی اپنی غذا میں شامل کریں تو یہ سنا ہے میں نے۔ نہیں صحیح ہے، جتنی بھی سبزی ہے، جتنے بھی پھل ہے اچھے ہیں انسان کے لیے، کیونکہ انسان کا جو وجود اگر اسٹڈی کیا جائے صحیح ڈیپلی تو وہ بنا ہی ہوا ہے جو کہ ہم نے زیادہ گوشت کی وجہ سے، ایک تو پرانے زمانے میں تھا کہ ہم بہت زیادہ ہمارے مومنٹ زیادہ تھے اس زمانے میں، موو کرتے تھے، آج کل موومنٹ نہیں ہے، لوگ یا آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جا کے کار میں بیٹھ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لفٹ چلتے رہتے ہیں اور پیدل چلنا نہیں ہے اتنا زیادہ کام کرنا اتنا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو ہے وزن بڑھتے جاتا ہے، تو مومنٹس نہیں ہے۔ اگر مومنٹس ہو جو مرضی کھائیں وزن نہیں بڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں دیہات میں جو لوگ ہیں کتنے زیادہ فٹ ہوتے ہیں، اچھے بڑے میلوں وہ سفر پیدل کر رہے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی سائیکل کا کانسیپٹ ہوتا ہے، نہ ان کے پاس بس کا کانسیپٹ ہوتا ہے، 10-10 میل 15-15 میل لوگ پیدل جاتے ہیں اور پھر اتنا ہی وہ واپس آتے ہیں پیدل۔ بالکل یہی بات۔ اچھا آپ نے ڈاکٹر صاحب جب ہم ابتدا میں گفتگو کر رہے تھے ٹاپکس کے حوالے سے، یہ تو آپ نے پانی کے حوالے سے بات کی جی، اس میں آپ نے کلر تھیریپی کے حوالے سے بھی بات کی، تو کلر تھیریپی کیا ہے جی، اس سے طریقہ علاج کیسے، کیا طریقہ علاج ہے؟ کلر تھیراپی ایک اپنا ایک دنیا ہے کلرز کی۔ دیکھیں یہ دنیا جو ہمیں نظر آتے ہیں، اگر کلرز نہ ہو تو ہمیں دنیا نظر ہی نہیں آئیں گے۔
تو کلرز کی وجہ سے ہمیں سب چیز نظر آتے ہیں اور اس کو ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ فلاں چیز پانی کی طرح ٹرانسپیرنٹ ہو جائے تو نہ اس کے سر، نہ منہ، نہ رنگ، نہ کلر، نہ کوئی چیز، یہ کلر تو ہے نہیں، کوئی چیز نظر ہی نہیں آئے گا، ہم اس چیز کو پہچان نہیں سکتے صحیح طریقے۔ تو کلر تھراپی ایک بہت بڑی شاخ ہے، اور کلر تھراپی ایک بہت ہی زبردست علم ہے۔ کلر تھراپی ایک بہت ہی اچھے اور بہترین، دیکھیں کلرز کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جب میں میڈیکل جب میں پریکٹس کر رہا تھا تو اس میں ہمارا یہ تھے کہ ایک وقت ایک میڈیسن تھا لیڈیز کے لیے، ہم نے وہ استعمال کرتے تھے، لیکن ان کے کلر جو ہے کمپنی نے پنک کر دی ہے۔ اچھا، اب پنک کلر سے ان کی جو میڈیسن ہے اتنے زیادہ، کیونکہ وہ لیڈیز کے تھے، اتنے زیادہ وہ جو ہے نا اس کی سیل اتنی بڑھ گئی کہ وجہ کیا تھا، کیونکہ پنک کلر اٹریکٹ کرتا ہے لیڈیز کو، اور وہ جو ہے نا ایک خوبصورتی کا کلر بھی ہے، اچھا کلر بھی ہے، بچے بھی پسند کرتے ہیں، بلکہ پنک کلر تمام لوگ ہی پسند کرتے ہیں۔ تو پنک کلر ہم نے ان کا کلر بھی اس وقت کلر پہنا جی مجھے کسی نے گفٹ کیے ہیں تو پنک کلر، اس لیے آج میں پنک کلر پہ بات ہی کروں گا۔ تو پنک کلر ویسے مجھے پسند بھی بہت ہے، پنک کلر بہت پسند ہے مجھے، بلو کلر مجھے بہت پسند ہے، پنک کلر پسند ہے، وائٹ کلر پسند ہے، اور کچھ گرین کے کچھ اقسام پسند ہے مجھے بہت زیادہ، اور مجھے کلرز ریڈ کلر بھی پسند ہے، بہت سی کلرز مجھے اچھے لگتے ہیں، وہ شیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے شیڈ کیسے ہو کس طرح۔ تو کلر تھیراپی کی ہم بات کر رہے تھے۔ جی میں اپنے چلا گیا۔ اچھا، تو کلر جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی زندگی پہ بڑی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک کلر پسند ہے اور آپ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو سٹرس ہو، ٹینشن ہو، کیونکہ ہم جو بھی کلر آپ نے دیکھا ہے استعمال جو کرتے ہیں ہم کلرز کو، وہ جو مروج کلرز ہوتا ہے آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، آج کل یہ فیشن میں ہے، یہ فیشن میں ہے۔ میں یہاں تھوڑی سی خطہ کلامی کر کے ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس پر بات کرنے میں آسانی ہو۔ میں نے اکثر یہ جو نیورولوجسٹ ہوتے ہیں، جو جنہیں ہم ماہر علم العادات کہتے ہیں، میں نے اکثر ان کو یہ دیکھا ہے کہ جب ان سے کوئی سوال کیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ علم العادات سے آپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ فائنلی پھر آپ کو کچھ اس طرح بھی ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے استعمال میں بلو کلرز کو رکھیں یا آپ اپنے استعمال میں گرین کلر کا زیادہ کریں تو آپ کو اس بیماری سے نجات مل جائے گی، یا آپ پنک کلر رکھیں تو آپ کا حالات آپ کے بہتر ہو جائیں گے، یا لال رکھیں۔ تو ڈیفینیٹلی کلر تھراپی ایک بہت بڑی دنیا ہے، وسیع دنیا ہے۔ تو کلر تھراپی میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ کلر تھراپی کسی علم سے اس کے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہر علم میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ الگ سے ایک دنیا ہے۔ نیمرالوجسٹ پہ استعمال کر لیتے ہیں، ڈاکٹر بھی استعمال کر لیتے ہیں، ہربلسٹ پہ استعمال کرتے ہیں، ہومیوپیتھک کے ایکسپرٹس پہ استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح ہم ہائیڈرولوجی میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کو، سمدار لیول 3 میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، کلرز کو کیسے بنائے جائیں، کلرز کون سے کلر سے کیا کلر بنتے ہیں، کلرز کو بنانے کے بعد آپ کس طرح اس کو استعمال کریں کسی بیماری کے لیے۔ الگ الگ کلرز، مثال کے طور پہ اگر آپ کو معدے کی پرابلم ہے تو معدے کی پرابلم میں آپ یلو کلر استعمال کریں، اچھا ہے۔ اور آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بہت سے ٹیبلٹس جو ہے نا معدے کے لیے جب ہوتے ہیں یلو کلر کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ویکنس کسی بھی ایریا میں کوئی جگہ پہ محسوس کرتے ہیں تو آپ استعمال کریں
اورنج کلر کو استعمال کرے، ریڈ کلر کو استعمال کرے، جو پاورفل کلرز ہیں. اب اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہے یہ ضروری ہے کہ انسان جان لے، یہ بڑی ضروری ہے. اور مثال کے طور پہ گرین کلر آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے، کہتے ہیں آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے ہیں. اب بلو کلر آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے کہ زیادہ تر سکرینز جو سکرینز ہے ہمارے کمپیوٹر کے، ٹی وی کے، بلو کے ہوتے ہیں. سکرین سیورز جو ہے وہ بلو ہوتے ہیں، تھیمز بلو ہوتے ہیں، زیادہ تر بلو ہوتا ہے. اور بلو کلر آنکھوں کو مضر یعنی وہ نہیں پہنچتے ہیں، اس وجہ سے وہ رکھتے ہیں بلو کلر رکھتے ہیں. بالکل. اور اگر نیچر کی طرف جائیں مثلا یہ تو ان نیچرل ہو گئے، ٹھیک ہے کہ ان نیچرل چیزوں میں ہم بلو کلر کو استعمال. نیچرل چیزوں میں اگر جائیں گے تو گرین کلر اچھا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے کھڑکی کے باہر کی جو آپ کی جو اس کی کلرز ہے یا اس کے اوپر پودے ہیں یا کوئی اس طرح گرین کلر کے تو اچھا ہے. آپ کی گھر کے اندر جو پودے ہیں کہ گرین کلر کتنے خوبصورت لگتا ہے، یعنی ایکسٹرنل باہر کی دنیا. تو گرین کلر کا کیا کس پرپس کے لیے گرین کلر نیچر سے کنیکٹ کرتا ہے انسان کو، نیچرلی انسان کو نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اور اس کو اندر سے ایک خوشی ملتے ہیں. اور نیچر جیسے کہ محسوس ہوتے ہیں. بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہفتے میں ایک بار گھر سے باہر جاتے ہیں اور پھر لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں، کسی جنگل میں جاتے ہیں، کسی اور گرینری جہاں پر ہے وہاں پر اچھی فیلنگز کیوں ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ گرینری میں ہمیں کیوں پارکوں میں دیکھے ہم نے گرینری سارا گھاس لگائے ہیں، پھر ادھر درخت ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ بڑا پلیزنٹ فیلنگ ہوتی ہے، فریشنس انسان کے اندر کو فریشنس لے آتے ہیں. صحیح. لیکن اس پہ ٹھیک ہے بہت سی چیزیں ہیں کہ عارضی طور پہ ہمیں دے سکتے ہیں، دوبارہ جب ہم اپنے ماحول میں آ جاتے ہیں تو واپس ایسے ہو جاتے ہیں. تو سب سے زیادہ فوکس کس چیز پہ کرنے؟ انر خوبصورتی پہ، انر جو اندرونی جو تر و تازگی ہے اس پہ سب سے زیادہ انسان کو فوکس ہونی چاہیے. تو یہ میری کتاب میں ہے، پڑھ سکتے ہیں لوگ، لے سکتے ہیں کتاب کو. اور یہ بڑے ضروری ہے. جیل سائنسز کے کلر تھراپی ہے اس میں بہترین ہے. صحیح. ہائیڈرو تھراپی ہے، پڑھ سکتے ہیں اس پہ. ساؤنڈز تھراپی ہے، میوزک اینڈ ساؤنڈ تھراپی اس پہ پڑھ سکتے ہیں. نمرولوجی یا ایسٹرالوجی ہے اس پہ پڑھ سکتے ہیں. ایسٹرالوجی آپ اپنے لیے کون سا پتھر آپ کے سٹار کے مطابق کون سے پتھر آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کی تاریخ پیدائش کے مطابق آپ کے لیے کون سا پتھر موزوں ہے، خود دیکھ سکتے ہیں اور خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، خود ہی اپنے لیے تجویز کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو ہزاروں لاکھوں پیسوں کی ضرورت نہیں کہ خرچ کریں. ایسا لوگ لاکھوں پیسے خرچ کرتے ہیں. جی. تو میں نے بڑے واضح لکھے ہیں اور بڑے زبردست ہیں اس میں اثرات ہیں. صحیح. آپ نے کون سا نگینہ پہنا ہے؟ کون سا ہے؟ یہ میرا مون سٹون ہے. مون سٹون. مون سٹون اس کو ہجر القمر کہتے ہیں اور یہ پرل ہے، موتی جسے ہم کہتے ہیں. ایک وقت آپ نے ریموو کر دے، دوبارہ آپ نے لگا دی. جی مجھے کسی نے ایڈوائز کیا کہ اب یہ آپ پہنے اس کو. اچھا. کچھ عرصہ اس کو پہنے. صحیح. اس وجہ سے پھر اس کو. اور یہ میرا برتھ سٹون بھی یہی ہے، مون سٹون جو ہے، اور اس کی کمبینیشن میں پھر یہ پرل آ جاتا ہے. اچھا میں نے بہت سارا کام کیا اس پہ کہ مثلا سٹون کو اور یہ چیزوں کو کس طرح کے بنائے جائے، کس طرح کرتے ہیں. کیونکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک بریک اگر آپ اجازت دیں تو میں لینا چاہتا ہوں. ناظرین یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ ہے یہ، ملتے ہیں بریک کے بعد. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور ناظرین میں ایک بار پھر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج منگل ہے اور حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، ہم بریک پہ جانے سے پہلے کلر تھراپی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. صحیح. تو قبل اس کے کہ ہم آپ سے مزید
کلر تھیریپی کے حوالے سے جانے میں ایک واقعہ آپ ہی کے اسٹوڈنٹ کا میں سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے مجھے خود بتایا تھا. صحیح. ایک بچہ تھا جس کی عمر تھی تقریباً کوئی 2 سال کے قریب, اور اس کے جو برین میں کوئی پرابلم ہو گیا تھا. برین میں اندر جو اس کی وینز تھیں وہ سکھا رہی تھی, اور بلڈ جو سرکولیشن تھا وہ بہت سلو ہو گیا تھا. اینڈ فائنلی بہت ٹریٹمنٹ کرایا. ان کے پیرنٹس ان کا بہت اچھے جو نیورو فزیشنس یا نیورو سرجنس تھے ان کے پاس ان کو لے جاتے رہے, بٹ فائنلی انہوں نے کہا کہ جی دیر از نو ہوپ. اب دوا کا جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر لی ہے. نا ابھی کسی وقت بھی آپ تیار ہیں کہ یہ کولیپس ہو سکتا ہے. تو کسی طور پر وہ آپ کے جو اسٹوڈنٹ تھے تو وہ ان سے ان کی ملاقات ہوئی, اور انہوں نے ان کو کلر تھیریپی کی ایڈوائز کیا. کلر تھیریپی بھی کس انداز سے انہوں نے کہا جی جو اس بچے کا کمرہ ہے, ایک تو آپ اس کا کمرہ سیپریٹ کر دیے کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اس کا کمرہ جو ہے الگ کر دیں. کمرے کا رنگ بلو ہو, صحیح, اس کا بیڈ شیٹس بلو ہو, اس کا لباس بلو ہو, اس کے شوز بلو ہو, اس کے ساکس بلو ہو. مثلا اس کو جہاں وہ دیکھے اس کو ہر جگہ بلو کلر اس کو نظر آنا چاہیے. اچھا, یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں 2008 کی, 2008 کی میں یہ بات کر رہا ہوں. تو ان کے جو پیرنٹس تھے, اب ظاہر ہے ان کو تو ایک ہوپ نظر آئی نا, کیونکہ ڈاکٹرز جو تھے انہوں نے جواب دے دیا تھا. تو انہوں نے اس بات پر عمل کیا کہ والز انہوں نے بلو کر دی, کرٹنز بلو کر دیے, اس کے جو ڈریسنگس تھیں وہ بلو کر دی, بیڈ شیٹس اس کی بلو کر دی, ہر چیز اس کے کمرے کی بلو کر دی. صحیح. آج وہ بچہ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ بچہ جو ہے وہ کبھی اتنا بیمار تھا, وہ کھیل رہا ہے, کود رہا ہے, اب وہ اسکول بھی جانے لگا ہے. بالکل. تو یعنی کہ اس کلر تھیریپی کے ذریعے اس کا ٹریٹمنٹ کیا گیا, اور وہ بچہ آج ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا. بالکل ایسے واقعات بہت سے ایسے بھی دیکھے. ایک ڈاکٹر ہے, یعنی ابھی تو پروفیسر ڈاکٹر ہے, پہلے MBBS کی ہے, پھر انہوں نے ان کا ایک بیٹا سونو کے نام سے جھنگ کے رہنے والے ڈاکٹر عبدالعزیز خالد صاحب, جنہوں نے پھر میرے زندگی میرے لائف پہ بھی لکھے, ایک کتاب بھی لکھے تھے. ان کے بیٹا سونو جو ہے یہ بلائنڈ تھا, بالکل بلائنڈ, یعنی ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا. تو اینک لگاتے تھے, اس میں تھوڑا بہت نظر آ جاتا. اینک اتارتے تو بالکل بھی تقریباً دھندلا سا ہر چیز نظر آتا, چہرہ نظر نہیں آتا. راستے میں چلتے تو گر جاتا, کسی بھی جگہ سے ٹکرا جاتا تھا. تو سوری, جب ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب پہلے بار میرے چھوٹے بھائی سے ملا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس طرح کریں کہ بچے کو کوئی ایسا ڈراپر لیں جو بلو کلر کے ہو. اچھا, بلو کلر کے کوئی ڈراپر لائیں, میں ان کو دم کر کے انرجائز کر کے میں آپ کو دے دیتا ہوں. اور بس پہلے انہوں نے ایک علاج تو سمدھا سے کیا, انہوں نے آنکھوں پہ یاد رکھی, نظر آنا شروع ہو گئے اسی وقت. اچھا, یعنی اسی وقت آنا شروع ہو گئے. تو پھر ان کے پاس ٹائم نہیں تھا, یا کوئی اثر تھا, کوئی دور سے تھے, آ نہیں سکتے تھے, رش بہت ہوتے تھے وہاں پر. اتنا رش ہوتا کہ بہت زیادہ رش ہوتے اس پہ, تقریباً روزانہ کے حساب سے کوئی 2000-3000 لوگ آ جاتے. اچھا, تو ڈیفینیٹلی. تو اس نے کیا کیا کہ وہ کلر کو ان کو کروا کے انرجائز کر کے کہ یہ بچے کا آنکھوں میں ڈالا کرے بلو کلر, اور رات کو سونے سے پہلے ڈال کے نا, تو وہ دن کو وہ بچہ اسکول جاتا تھا, وہ آنکھیں جو ہے نا بلو نظر آتے, عجیب سے ہوتا. تو اس نے بہرحال 1-2 دن ڈالے. 2 دن کے بعد اس نے منع کیا کہ پتہ نہیں ٹھیک ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے, لیکن بچہ 3 دن کے بعد الحمدللہ وہ جو زمین پہ بال جو تھا, بال یہاں سے کر کے وہ نیچے گرا دیتا ہے, وہ بال بھی اٹھا دیتا اس نے. اچھا, سونو ابھی بھی ہے,
کوئی بھی شخص جا کر دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر عبدالعزیز خالد جھنگ میں بہت مشہور ڈاکٹر ہے اور ان کے ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اچھا. اور ان کا اپنا بھی ایک ہاسپٹل ہے, اپنا بھی انہوں نے ایک بنائے ہوئے. تو وہ الحمدللہ سونو جو ہے ابھی تک بالکل کلیئر نظر آتا تھا. حال کے ڈاکٹر نے جو اسپیشلسٹ ہے انہوں نے کہا ہوا تھا کہ آپ نے اس کو اینک ضرور لگوانا ہے, ورنہ یہ راستے میں گر جائے گا, وہ ہو جائے گا, سائیکل چلاتے ہوئے ایسا ہو جائے گا. ابھی تو وہ گاڑی بھی چلاتے ہیں پہلا وہ جو ہے نا. لیکن اس ڈاکٹر نے کہا دیکھیں میں بھی ڈاکٹر ہوں, آپ خود چیک کر لو, جب بچہ ٹھیک ہے تو اینک کیوں لگائیں. صحیح. تو انہوں نے کہا یہ میں نے کہہ دیا گر جائے گا بچہ, ایسے ہو جائے گا. باوجود کہ خوف سائیکولوجیکل اس بچے پہ سوار بھی تھا کہ میں خدا نہ کرتا کہیں گر جاؤں کہیں وہ, اللہ نے ان کو ٹھیک کر دیا, کیور کر دیا, بالکل ٹھیک ہے. اس طرح کے کلر تھراپی کے حوالے سے ابھی خوبصورتی کے حوالے سے مثلا پنک کلر کو ہم نے تجویز کیے تھے. ایک بڑی زبردست کہانی ہے جو ابھی ایک بڑی یعنی وہ اپنے آپ کو بہت بدصورت سمجھتی تھی ایک لڑکی کہ میں بہت بدصورت, میری شادی نہیں ہو جاتے, میرے وہ انہیں نے سمدھا لیول 1 to 4 کیے تھے. تو اس کے بعد جو کتاب میں لکھے تھے کہ آپ اپنے جگہوں کو کلیئر کریں اور اپنے اس چیزوں کو کر لیں یہ وہ. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اسی طرح جس طرح آپ بتا رہے کہ انہوں نے کمرہ لیا, ان کے تمام جگہوں کو پنک کلر کی کر دی اور وہاں پر بیٹھ کے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے ہم ایک طریقہ ہے میری بک میں کتاب میں لکھے, وہ طریقہ اپناتے ہیں. ان کی کلر اتنی خوبصورت ہو گئی ہیں وہ خود, اور وہ کہتے ہیں میرے جی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں کچھ اپنی خوبصورتی کے لیے کچھ کر لوں. کوئی یقین مانے ان کے 1-2 مہینے میں ان کے رشتہ بالکل صحیح, جو لوگ وہ چاہتے تھے وہ بالکل ہو گئی اور ابھی ان کی شادی بھی ہو گئی. بہت اچھے. تو کلر تھراپی اثر کرتے ہیں, بہت اثر کرتے ہیں. اب میں آتا ہوں اس طرف کہ ہم پریکٹیکل بتائیں کہ کلر تھراپی کو کیسے استعمال کیا جائے, اور ہم پریکٹیکل بتائیں کہ نگینہ یہ جو ہے یہ کیسے استعمال کیا جائے, کہ مثلا ایسٹرالوجی کیا ہے اور ایسٹرالوجی کی کس طرح کے ہم استعمال کریں. اور پریکٹیکل ہم یہ بتائیں کہ ہائیڈرو تھراپی مثلا آپ نے کچھ اور ٹیکنیکس ہم بتائیں کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے. تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آتے ہیں کلر تھراپی پہ, ایک اور ٹیکنیک جو میں بتانا چاہتا ہوں. پھر ہم آئیں گے ہائیڈرو تھراپی پہ اور ایسٹرالوجی پہ. پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے ایسٹرالوجی پہ کہ ایسٹرالوجی کے اثرات مثلا ریڈیشنز ہوتی ہے, اس سے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کرسٹل سے آپ کیسے علاج کریں, کرسٹل ہیلنگ کیسے کریں, میں نے اپنی کتابوں میں لکھے واضح طور پہ. لیکن ابھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ کرسٹل جو ہے یا خوبصورت قیمتی پتھر کوئی بھی ہو, اس سے ضرور ہوتے ہیں ریڈیشنز ہوتے ہیں, اس کے ہماری زندگی پہ تھوڑا بہت اثر کرتے ہیں. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ انسان اپنے سے باہر جائیں اور وہ کسی اور چیزوں پہ بلیو رکھنا شروع کر دے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پتھر میں ریڈیشن ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں تھوڑا بہت, زیادہ نہیں, تھوڑا بہت اثر کر سکتے ہیں. باقی سائیکولوجیکل ہوتی ہیں, سارے اثرات سائیکولوجیکل ہوتے ہیں. جس چیز پہ آپ کو عقیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے پتھر میں بھی طاقت ڈالی ہے, ہر چیز میں ڈالی, تو وہی آپ کو ہوتا ہے. میں نے دیکھا کرسٹل تھراپی میں بچپن تقریباً میں کوئی 20 سال پہلے میں کرسٹل تھراپی کرتا, نیچرل کرسٹل لیتا میں, اور اس کو درمیان تھوڑی سی خطہ کلائی میں کرتا ہوں. جیسے کرسٹل جب آپ کہتے ہیں تو کرسٹل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یہ جو ایک قسم کے پتھر ہوتے ہیں کرسٹل, بہت زیادہ شائننگ ہوتی ہے, شائننگ خوبصورت سے, زیادہ اس میں مختلف کلرز کی شعاعیں نکل رہی ہیں. پتہ ہے ہاں نہیں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. بالکل بالکل. اچھا ہاں, کرسٹل ایک بہت ہی خوبصورت سے ایک قیمتی پتھر ہے جو شیشے کی طرح ہے, آپ اس کو شیشہ بھی کہہ سکتے ہیں. بڑے خوبصورت گلاس سے بنتے ہیں, شو پیسز سے بنتے ہیں. یہاں ملتے بھی ہیں, بازار میں مل جاتے ہیں, آپ کو سستے بھی ملتے ہیں, بڑے سستے ملتے ہیں, آپ کو کرسٹل مل جاتے ہیں, آپ لا کے اس کو
ایک ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو سمدہ ہیلنگ انرجی سے اس کو انرجائز کرتے ہیں، ایچ ایم ایف سے ہم اس کو میگنیٹائز کرتے ہیں. اچھا. تو جب آپ اس کو سامنے رکھتے ہیں، آپ اس پہ فوکس کرتا ہے، بات ہوتی ہے آپ کے اندر کی جو انرجی ہے اس کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ اگر ہم آنگی جوڑتے ہیں اس ریز کا، اس کے ساتھ ملاتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز پہ. اور کسی شخص نے اگر پہنا بھی ہے، یہ طرز اس میں بھی ہونی چاہیے جو ابھی میں مطابق ہے، آپ کے سٹار کے مطابق کوئی چیز آپ کو تجویز کیا گیا ہے کسی بھی ایسٹرالوجر نے آپ کو. تو یہ طرز جو میں بتا رہا ہوں یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ اس میں بھی وہی طرز آزمائیں جو انہوں نے پہنا ہے انگوٹھی جو انہوں نے یہاں پر. اور اگر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں گھلی میں کرسٹل کو ڈالتے ہیں، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اب آپ نے سامنے رکھا اس کو. بہت معذرت سے میں آپ سے آپ کی قدر کلامی کہنا چاہتا ہوں. ہم انشاءاللہ آئندہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم کلر تھیراپی کی حوالے سے مزید آپ بتانا چاہیں گے، ایسٹرولوجی یا نگینی کے حوالے سے کہ کس طرح ہماری زندگی پہ اثرات اس کے ہو سکتے ہیں، اور کرسٹلز کے حوالے سے. لیکن پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ آئندہ منگل ہم اس حوالے سے بات کریں گے. آئندہ پروگرام میں بتا دیں انشاءاللہ. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب کہ آپ ٹھیک ہے. پھر یاد رکھنا ہے تاکہ ہم آگے آئندہ پروگرام میں لازمی اس چیزوں پہ بتائیں تاکہ کس طرح کی ہیلنگ گھر بیٹھے کی جا سکتی ہے، کی جا سکے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.